جی آپ سب کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ شروع کر رہی ہے اللہ کے نام سے۔ یو ول بی ٹیکنگ اپ دا فرسٹ اسٹیپ ٹوڈے۔ میں اسکرین آپ کے سامنے لے آتا ہوں جی۔ The course for today is verse 1 to 5 and we'll be starting from the first step۔ آپ میں سے کوئی اگر شروع کرنا چاہے پلیز، اس کو اب ہم نے خیال رکھنا ہے، ان سٹیپس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ہم جو ڈسکشنز ہیں وہ پہلے دو سٹیپس میں تو کوئی ہوں گی ہی نہیں میرا خیال ہے۔ وی کین جسٹ ٹیک دم ویری ایزیلی۔ اگر کوئی پوائنٹس ہیں، کچھ کوشچنز ہیں تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں، اینڈ ویل بی ٹیکنگ دم اپ۔ میں نوٹ بھی کرتا جاؤں گا ساتھ۔ جی بسم اللہ کیجیے جی۔ آ، آپ انمیوٹ کر سک رہے ہیں اپنے آپ کو؟ جی جی رافیہ آپ فرمائیے۔ جی میں نے جو ہے ان کے سورہ بقرہ کے ورسز 1 to 5 سٹیپس 1 to 3 پورے لکھے ہیں۔ اب یہ میں پورا آپ کو سنا دوں یا آپ آپ اسٹیپ 1 کر لیں پہلے۔ اسٹیپ 1 ہے دس از ڈیوائن اسکرپچر گائیڈنس فار آل ہو آر کانشیس آف نہیں اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، ایک منٹ۔ الفاظ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں کہ یہ آپ نے جو ترجمے پڑھے ہیں، جو بھی پڑھے ہیں، اس میں کہ یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ These are the words which I would like further clarification on. We have to stick to the words. Step 1 is about the words. Any questions about the words? For نہیں instance, مجھے میرے پاس تو کوئی اس کا کوشچن نہیں آیا۔ کہ مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ اللہ کی طرف سے اسکرپچر ہے اور ان بس لوگوں کے صحیح ہے، لیے ہے صحیح who are ہے، بس پھر ٹھیک ہے۔ conscious of اگر کچھ اللہ۔ نہیں ہے، if you want to share your understanding about the words کا مطلب یہ کہ ابھی ایک میسج ہے، اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے، اور یہ میرے سے ہی بڑی غلطی ہوتی ہے اور ہم سب سے ہی ہو رہی ہے۔ کوشش کریں گے کہ اب اس کو نا وی اسٹک ٹو دیز اسٹیپس، اس کو ایک ایک کر کے لیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے بات کور بھی ہوگی، زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے جی، ہمیں جو اپنے مائنڈ کی کرنی ہے کہ ہم جب اس کو اپروچ کریں تو اس طریقے سے اپروچ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سمجھ آ گئے۔ جی اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ اینی ورڈز کہ جن کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہوں، کوئی اختلافات آپ کے سامنے آئے ہوں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 1 منٹ لیٹ ہوئی ہوں، آپ جو ہے وہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلا جو آپ کا کوشچن یہی ہے کہ آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے اس کے الفاظ پر پیدا ہونے والے سوالات اور ان کے بارے میں اپنا یہ سر پہلی آیت کے بارے میں، پہلی آیت نہیں 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 نہیں، آیت اسلام 1 نے سے 5، آیت 1 to 5، ایک اچھا پورے کے پورے کے بارے میں ہم اپنا فہم ہے، لیکن سر یہ تو بہت 1 to ڈیٹیل 5۔ ہو جائے گا کیونکہ میں پہلی بھی اٹک گئی تھی الف لام میم آپ الف لام ہاں میم پر۔ بس صحیح ہے، اٹکنے والی جگہ ہی بتانی ہے صرف۔ ہاں بس یہی سر، یہ جو حروف مقطعات ہے نا، اس کے بارے میں مجھے جب میں نے پڑھا تو مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی سینس، مطلب ظاہر ہے ہم ایک تو عربی دان نہیں ہے، اس وجہ سے سینس ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا کہ کیا ہے۔ اور پھر ایک دوسری بات کہ البقرہ ہے اس کا نام، پھر ادھر اللہ تعالیٰ جب ترجمے کی طرف ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے، یعنی حروف مقطعات جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ہے، اور باقی نام جو ہے وہ صحابہ کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی البقرہ یا دیگر نام جو ہے۔ تو یہ چیز جو تھی نا کنفیوژن پیدا کر رہی تھی بہت زیادہ۔ تو پھر میں نے جو ہے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے جو سب سے قریب تر بات سمجھ میں آئی وہ حمید الدین فراہی صاحب کی تھی، کہ انہوں نے جو حروف مقطعات کی ریسرچ کی تو وہ کسی حد تک میری کنفیوژن دور کر سکی ہے، تو مجھے ان کی بات سمجھ میں آئی۔ تو پھر اس کے ٹھیک۔ بعد سر آگے جتنا چل رہے ہیں ہم لوگ آگے، یعنی الف لام میم کے بعد لا ریب ہے، اور پھر اس کے کتنے الکتاب ہے سر، اس کے کتنے معنی، 5 معنی تو الکتاب کے ہی آ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، تو یہ اس میں ادھر ابھی اس میں نہیں جائیں، ابھی صرف یہ بتائیں کہ یہاں پر کیا مطلب ہے۔ الکتاب کے 5 معنی آئی ڈونٹ نو، وہ میرے خیال ہے زیادہ کر دیے ہیں، لیکن اس پر دیکھتے ہیں، وہ آگے جب چلے گا تو دیکھ لیں گے۔ لیکن ابھی جو آپ سر یہ بتائیں الف کہ لام میم کے ادھر بارے میں تو ہاں سر الف مجھے لام بس میم کا حمید ایک الدین سوال آ فراہی گیا۔ صاحب کا
جی جی، ٹھیک یہی ہے، سوال آپ کے پیدا خیال ہوا میں تھا ان کہ کی یہ رائے، کیوں ایسے ہے. ان کی رائے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کنسیڈریبل ہے، اور کوئی چیز؟ جی، بس سر یہاں پر یہی ہے کہ مجھے ان کی رائے سے جو ہے وہ آپ مجھے میری بہت کنفیوژن دور ہوئی ہے الف لام اوکے، میم حروف مقطعات کے بارے میں. اوکے، اور یہ جو بات ہے، آ، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کسی لفظ پہ بھی؟ نہیں متقین کیا سر، اس ہوتے میں ہیں؟ جو ڈیٹیل صلات سے کیا جو مراد ہے؟ ڈیٹیل آئی وہ جب آپ کہیں گے تو میں شیئر کروں گی کہ یہ حروف نہیں، مقطعات کی ڈیٹیل انہوں نے کیا بتائی ہے، تو وہ جب ہم اس پر آپ آئیں گے تو پھر بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے، ابھی تو ٹھیک ہے، صرف یہی جو کنفیوژن تھی وہ یہی تھی کہ کیوں ایسے لفظ ہیں، یہ کیا معنی رکھتے ہیں، کیوں ایسا کہہ دیا اللہ میاں نے الف لام میم. تو وہ پھر رائٹ، جب ہم اس میں گئے تو پھر ٹھیک. جی، اینی بڈی ٹھیک ہے ایلس سر. جی؟ جی جی، جی بات شکریہ. السلام علیکم سر. میں ویسے تو وعلیکم ٹریول السلام. کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہوگی کہ نہیں. مجھے یہ کم آ جو رہی ہے تھوڑی لفظ سی. ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، لائک پرہیزگار کون ہوں گے؟ رائٹ، اور رائٹ. اس کو مجھے اس پہ سوال آیا تھا، اور یہ اس کی مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا کہ ہم پرہیزگار کس کو کہیں گے. اور دوسرا ہدایت، یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے یہ دو مطلب؟ کوشچن. جی ہدایت کیا ہے، مطلب ہدایت کو اگر ہم سمجھیں تو ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت سے جی کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یہ دو کوشچن تھے میرے. نہیں، جو یہ بات اگر ہم پیچھے سے کنیکٹ کریں سورہ فاتحہ سے، ہدایت سے کیا مراد؟ جو ہم نے مانگی تھی ہدایت وہ آ گئی. یعنی اس میں سمجھا نہیں کہ یہ جو سوال ہے آپ کا کہ ہدایت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ سر یعنی سر ہدایت یعنی رہنمائی ہے؟ جی پرہیز، مطلب میرا کوشچن یہ آیا تھا کہ ہم کن کو پرہیزگار کہیں گے، رائٹ، پرہیزگار ہوتے رائٹ، کون ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر بالکل ٹھیک ہے. پرہیزگاروں کے لیے ہی کیوں ہدایت ہے؟ اصل میں تو ان کو ضرورت ہے جو کہ پرہیزگار نہیں ہے. یہ مطلب ہے نا، میں اگر آپ کی جی بات ٹھیک سمجھاؤں. جی جی سر، یہی مطلب ہے کہ مطلب یہ صرف اسپیسیفک پرہیزگاروں کے لیے کیوں ہدایت ہے، جو رائٹ، پرہیزگار رائٹ، نہیں ہے، یا پرہیزگار ہے ٹھیک، کون پھر؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھینک یو جی. اور کوئی اس میں 1 to 5 میں اور کوئی کوشچن؟ سر اس میں جو ہے نا کہ عام طور پر تفاسیر نہیں، میں ایک لکھا ہے ایک منٹ، بالغیب کے بارے. ایک منٹ جی، ایک منٹ جی. نوشابہ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ جی سر میری بات جی کمپلیٹ ہوگی ہے، بس مجھے یہی اسی آیت پہ کنفیوژن اچھا، اور 1 to 5 سوال. میں اور کچھ نہیں ہے؟ اور جو مجھے مطلب اس وقت میرے پاس پورے نوٹس نہیں ہے سر، میں ٹریول کر رہی ہوں. اوکے. ابھی جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہی دو تھے جن پہ میں زیادہ تھی. اور الف لام میم کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے؟ سر الف لام میم پہ نہیں، مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رکھا ہوا سورت کا نام ہے الف لام. اوکے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. جی فرمائیے، شبانہ آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بالغیب کا جو ہے یہاں پر باقی تفاسیر میں عام طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہ جیسے شاید اللہ، فرشتے اور کتابیں وغیرہ. اور ایک ہے کہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں، یعنی دیکھنے کا تقاضا نہیں کر رہے. تو ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایک ہی چیز لگ رہی ہے نا، مطلب ہے تو وہی بات، لیکن اس کو دوسری طرح کہا گیا ہے کہ بن نہیں، دیکھے مان رہے ہیں. غیب پر ایمان کا مطلب ہوگا کہ غیب کوئی ایک چیز ہے ایمان رکھنے والی. مثال کے طور پر جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو، فرشتوں کو، یہ ساری چیزیں مراد ہیں. تو اب غیب سے مراد وہ ہے، یعنی وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی اس میں جو عام طور پر لوگوں نے لیا ہے، اور وہ کیوں لیا ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے، کتابوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، آخرت کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غیب سے مراد وہ تو نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ غیب سے مراد اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام کوئی غیب نہیں ہے. یعنی یہ اس طرح سے جس طرح سے کہا جائے کہ یومنون باللہ. ٹھیک ہے، تو یومنون بالغیب، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں.
یعنی اس کو جو اصلاحی صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظرف کے لیے آیا ہے، یعنی غیب میں رہتے ہوئے ایمان آتے ہیں، یعنی although they have not seen God، یعنی یہاں پر مراد اصل میں پوری بات اگر کھول دی جائے تو وہ یوں نہیں ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، بلکہ پوری بات یہ ہو جائے گی کہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ باقی چیزیں تو آگے آ ہی رہی ہیں، یعنی کتاب پر ایمان، کتاب پر ایمان ہی کی ایکسٹینشن ہے نا جی، فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کے ایجنٹس کے طور پر، وہ تو جب آئے گا زیر بحث ہم لے لیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یعنی ایک ہے جی ظرف، سر، ایک ہے یہ حالت اللہ کا پر بیان، ایمان۔ یہ اللہ جی پر ایمان اور کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ یعنی یہ بات کہ مطالبہ مطالبہ دیدار نہیں ہے ان کی طرف سے، اور وہ ماننے کے لیے آمادہ ہیں اگر چیز ایک عقلاً ثابت ہو رہی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب ہے تو عام طور پر اس سے ایک مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ اس کا عقل سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس کا عقل سے ہی تعلق ہے۔ اصل میں یہ ہے جو سٹریس ہے یہاں پر کہ یعنی جو عقلی مقدمات ہیں ان کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کو مانتے ہیں، یعنی بیکاز اٹ از انفرڈ بائی آور انڈرسٹینڈنگ۔ ہم جو کچھ غور فکر کر کے جو چیزیں انفر کرتے ہیں، جو عقلی تقاضے ہوتے ہیں ہمارے غور و فکر کے، ان کو ماننا چاہیے۔ یعنی جی کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میں نے آج تک گریوٹی دیکھی نہیں، میں کیوں مانوں؟ تو اپنا ہی نقصان کرے گا نا۔ یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سارے آس پاس جو اس کی نشانیاں ہیں، ہم اس سے اس کو انفر کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، انفرنس ہے، تو اس کو زندگی میں، بچوں کی زندگی میں انٹروڈیوس کرانے میں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے، یہ سمجھ سکیں۔ یعنی یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ بس مان لو، اس سے کوئی ماننا نہیں ہوتا۔ ایمان جب آپ کے دل میں اترتا ہے تو وہ اصل میں اس کے کچھ تقاضے ہیں جو پورے ہوتے ہیں، وہ اگر تقاضے پورے نہیں ہیں تو ایمان اصل میں ہے ہی نہیں، یعنی ایمان کے تقاضے کوئی ایمان سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو انہوں نے بات فرمائی ہے، سر، متقین مت- متقین۔ متقین بھی پھر یہاں پر یہی ہوئے نا کہ جو خدا سے ڈرنے والے، تقوی کا مطلب یہاں ڈرنے والے ہوئے۔ یہ اب یعنی اسی کو یہی ترجمہ کیا جی، خدا خوفی کرنے والے، خدا سے ڈرنے والے۔ میں اس کا مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے، یعنی خدا سے ڈرنے کا جو ہے نا جی کانسیپٹ، خدا سے ڈرنا، مطلب کانشیس رہنے خوف، والے، خدا کو ہاں، مطلب مجھے یہ زیادہ بہتر خدا، لگتی ہے گاڈ بات۔ کانشیس، ہاں گاڈ گاڈ کانشیس۔ کانشیس رہنا، یعنی میں جب کر رہا جی ہوں تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے ڈر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ سے ڈرنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اچانک کوئی چیز آ کے مجھے لگ نہ جائے، یا کوئی جیسے ایسے جیسے آپ شیر کسی کا خوف یا کسی ایسی چیز شیر کا کا مطلب خوف بس نہیں ایسے۔ ہے، ہاں یعنی جی پتہ نہیں کیا ہو، اچھا پتہ نہیں کیا کر دے، نہیں، جی جی، پریڈکٹیبل ہے معاملہ۔ مطلب خوف، خوف اس طرح کا میں کہہ ایگزیکٹ، رہی ہوں، ایسا نہیں، مطلب کانشیس کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور یہ پرہیزگاری اصل میں پرہیزگار کا بھی وہی مطلب ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ابھی جب ہم اس پہ بات کریں گے تو یہ ورڈ زیادہ تفصیل سے آ بھی جائیں گے زیر بحث۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ اگر اس میں ڈفرنسز ہیں، اگر نوشابہ نے بھی جو متقین کی بات فرمائی ہے وہ صرف سوال ہے یا کوئی آپ کے خیال میں کوئی پریفرنس آپ کے ذہن میں کریٹ بھی ہوئی ہے؟ جی جی سر، یہ نوشابہ۔ دادا جی سوال ہی ہے کہ اچھا، ابھی آپ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سارٹ آف کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس پہ غور کرنا کہ یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی، دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ ہدل للمتقین میں یہ کیوں کا مطلب گمراہوں کے لیے ہدایت ہے؟ ہدایت تو گمراہوں کو چاہیے، تو جو تقوی والے ہیں انہی کو ہدایت دی جا رہی ہے، کیا پرابلم ہے اس کی؟ یعنی یہ کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ ہے جو غور طلب بات ہے، اسے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب غور فرمائیے۔ جی میرے پاس سلمہ، آپ فرمائیے۔ سر میرا اسی آیت پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو غیب پر ایمان ہے نا، اصل لفظ تو غیب ہے صرف، یعنی جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ غیب کا مطلب ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ با بھی لگا ہوا ہے اور ال بھی لگا ہوا ہے نا، عربی کے قاعدے کے روح سے۔
اس کو تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے نہیں نہیں، لیکن یہ جو آپ غیب ہے، سر اصل میں بول دوں اس کے میں بارے یہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ میں؟ یہ سمجھ نہیں آئی مجھے بول رہے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اصل میں ٹرانسلیشنز پر ڈپینڈ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں جائیں، میں بھی چلا گیا، ابھی میں نے بھی یہ کہا کہ وہ ظرف ہے، یہ جو بات میں نے جی کی ہے یہ اصل میں سمجھنی مشکل ہے۔ اس کو اگر ہو سکے تو بغیر اصطلاحات استعمال کیے آپ بتائیے کیا فرما رہی ہیں، کوئی اصطلاح استعمال سر کیے میرا بغیر۔ سوال تو چھوٹا تو صرف یہ ہے، لیکن اس کے بعد میں ایک بات اور بھی کہوں گی۔ میرا چھوٹا سا سوال غیب کے بارے میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس غیب کو معلوم کرنے کا، تو پھر میں کیسے ایمان لاؤں؟ پھر میں کیسے معلوم کروں گی اس غیب کے بارے میں؟ یعنی غیب کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے نا، اور اگر وہ ذریعہ نہیں ہے میرے پاس تو پھر میں کیا کروں؟ یہ سوال ہے میرا اس کے رائٹ، بارے میں آپ رائٹ۔ سے۔ ٹھیک ہے، جو اچھا جو لیکن یہ سر کہتے ہیں، اگر ہوں یہ جو بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانے کو کہا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے تو یہ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا، آپ کو قرآن نے کہہ دیا اس لیے مانے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں، اصل میں وہ جب یہ جو کہتے لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نہ عقل سے تعلق ہے، نہ سمجھنے سے تعلق ہے، نہ اس بات سے تعلق ہے کہ کیوں مانوں، بس مانوں اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جی؟ سر اگر ہاں یہ بات تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو ان لوگوں کا سوال تھا نا جو اس کے مخاطب ہیں، وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ ٹھیک ہے کتاب ہے، پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس پر ان کا یقین نہیں تھا۔ سمجھ رہے نا سر؟ یعنی یہ ٹھیک کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس پر ان کا یقین نہیں تھا، تو اب یہ یہ یقین اب ہم دلانا ہے کنیکشنز کہ میں جا رہے ہیں، ہم کنیکشنز میں اگلے سٹیپ میں جائیں گے۔ آپ نے جو ٹھیک ہے۔ بات فرمائی، اگر تو بالغیب کے حوالے سے آپ کو فرمانا چاہیں تو وہ اس کو کلیئر کر لیں، اور بھی مزید اگر بات فرمانا چاہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں میں ہے۔ یہ چاہتی ہوں نا کہ تھوڑا تھوڑا ہمارے اسٹوڈنٹ کو نا پتا ہونا چاہیے کہ کیونکہ عربی کی خوبصورتی یہی ہے کہ اگر کسی لفظ کے ساتھ ال آ گیا ہے اور با آ گیا ہے تو پھر اس کا بھی مفہوم نکلتا ہے، بہت آپ یہ زبردست بتائیے، مفہوم ال نکلتا ال آنے سے اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ ہے سر۔ ال آنے سے جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ تصدیق ہوتی ہے اس چیز کی، ال جو ہے وہ اچھا، تصدیق کرتا ہے، اور با جو آتا ہے وہ یقین اور اعتماد پیدا کر رہا ہے اس کے اندر۔ یعنی با کا صیغہ جو کہ پریپوزیشنز ہیں تو وہ جو ہے وہ اس میں اے، اعتقاد، یقین وہ پیدا کر رہی ہے، اور ال جو ہے وہ اس میں تاکید پیدا کر رہا ہے اور اس کو خاص بنا رہا ہے تمام چیزوں سے۔ جب اس کو نہیں، نمایاں کیا آپ جاتا ہے تو ال آ جاتا ہے، معرفہ بنا دیتا ہے اس کو۔ آپ اس کو اگر آپ ترجمہ فرمائیں گی تو کیا کریں گی؟ سر ترجمہ تو میں اس کا اگر یومنون بالغیب کہوں گی نا تو جی جی، پہلے تو میں اس ترجمے پر آؤں گی کہ یہ جو ایمان ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اصل مطلب تو امن ہے۔ نہیں وہ ایمان تو اس کا کی اصل ڈیٹیل ہو گئی نا، مطلب وہ تو ڈیٹیل ہو جی گئی جی کہ آپ اس کے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک جملہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس کا ترجمہ کیا جی جی، کریں گی؟ اس کا ترجمہ تو سمپل ہی ہے نا سر، یعنی ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، رائٹ۔ ان اب یہ لوگوں جو کے لیے۔ اس کی بات، اس کو اگر آپ اس کو سمجھائیں تو وہ تو بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گی کہ اعتقاد پیدا ہوتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، بے کا کیا مطلب؟ یہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، یہ بے ہوں سے مطلب یہ پیدا ہوا ہے، آپ سمجھ رہی ہیں؟ جی سر، یہ یعنی یہ دونوں جو مفہوم بات ہے، استعمال کرتے ہیں ال کا۔ جی جی، ال اور با جو ہے وہ دونوں یہی مفہوم پیدا کرتا ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، پھر جب ہم اس کو کھولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ با کیا کہہ رہا ہے اور ال کیا کہہ رہا ہے۔ پھر غیب کا مطلب تو سب کو پتہ ہی ہے کہ کوئی یہ وہ چیز نہیں۔ ہم اس دائرے میں جا رہے ہیں جو کہ صرف شاید میں اور آپ ہی بات کریں گے، پھر اس کا فائدہ کوئی اچھا نہیں ہوگا دوسروں کے لیے۔ چلے سر، پھر میں اسٹاپ کر دیتی ہوں، آپ مجھے بس یہ سمجھائیے گا جو ابھی آپ نے بتایا نا کہ غیب کے لیے کیا سورس ہے کہ میں یہ مان لاؤں اس کے اوپر۔ میرا یہی سوال تھا نا کہ غیب نہیں کے لیے میرے نہیں، پاس کوئی سورس نہیں ہے، آپ کی عقل کا تقاضا ہے۔ اگر عقل کا ہاں تقاضا ہے تو آپ اس کو دیکھنے کا مطالبہ، میں آپ کو جی سمجھاتا ہوں اگر، کہ دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ گرتی ہے، ادھر سے چھوڑیں گے نیچے گرتی ہے، اور زمین گول ہے، صحیح، نیچے ہو سکتا ہے ہم ادھر کھڑے ہوں تب بھی وہ زمین کی ہاں طرف بالکل، جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی تو جی یہ جو بات ہے، جب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا
تو آپ مجھ سے اگر کہیں کہ دکھائیں کدھر ہے ہاں گریوٹی، ٹھیک ہے، جی میں جی تو نہیں مانتی. جب آپ میں یہ کہیں ہوا گی نہیں تو میں دکھا کہوں گا کہ نہیں. جی میں نے کہا میں تو مطلب ہم ہوا بھی نہیں دکھا سکتے نا، ہم سانس لے رہے ہیں لیکن ہوا تو ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ کدھر ہے. نہیں، یعنی ادھر ہوا بھی ہم فیل گریوٹی. کر رہے ہیں، اپنے جسم پر ڈائریکٹلی فیل کر رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے، یعنی یہ ہمارے احساسات ہیں. حساسی یعنی حس جی جی سے تعلق ہے اس کا، سینسز سے، جس طرح ٹچ ہے. لیکن کچھ چیزیں ہماری ان 5 سینسز میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. جی ہمارے پاس کچھ چیزیں آ رہی ہیں جو کہ ہم اس نشانیاں بن رہی ہیں کسی اور ڈیپر فیکٹ تک پہنچنے کی. وہ ڈیپر فیکٹ دکھ نہیں رہے. تو وہ آپ اگر کسی سے کہیں گے کہ جو عقلی حقیقتیں ہوتی ہیں ان کو مانا جاتا ہے نشانیاں دیکھ کے، یہ ہے یومنون بالغیب. ہاں یہ جواب ٹھیک ہے سر. یعنی عقل ٹھیک ہے جی. سے، عقل جو ہے وہ نشانیاں دیکھتی ہے اور پھر جو ہے ایمان لے کر آتی ہے کہ یہ ڈرائیو کرتی ہے نا، ایسا ہے. چیزوں کو ڈرائیو کرتی ہے. آپ کتنی ہی چیزیں جو ہیں آپ اس کے کاز اینڈ افیکٹ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی لکھا نہیں ہوتا کہیں پہ کاز اینڈ افیکٹ نکالیں. آپ یہ کہتے ہیں یہ کام اس لیے ہوا ہے. یہ عقلی نتائج ہیں، ہماری عقلی ڈیریویشنز ہیں. یعنی آپ کے سامنے ایک کائنات پڑی ہے، آپ اس میں جی رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے وہ چیزیں اگا نہیں سکتے ہیں جس پر زندگی سسٹین کرے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں اگر کہ یہ سب کچھ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس لیے اس کریٹر تک پہنچاتی ہیں یہ نشانیاں. کریٹر کو دیکھا نہیں ہے. ایک آدمی کہتے ہیں دکھاؤ کدھر ہے کریٹر، تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ یومنون بالغیب کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ تمہاری یہ نشانیاں جو ہے نا ان سے ڈرائیو کر کے اس تک پہنچو. یعنی اس تک یہ ہے پوری بات. ٹھیک ہے جی. جی سر بالکل. یعنی تھینک یو سر. رائٹ جی. جی صدیقہ آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو ہم اسٹیپ نمبر 1 کر رہے ہیں. اسٹیپ نمبر 1 از لائک a word by word understanding of the Right, ayat. right. So The I want words, to I mean, actually not really necessarily the ayat. Maybe you finding some, جیسے ابھی انہوں نے کہا متقین سے مراد سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ تو maybe, ٹھیک. and you can take them, you can break them down and just see if you have any difficulty understanding any 1 or 2 or 3 words. So I wanted to talk about the second verse, which is ذَلِكَ الْكِتَابُ, that verse. And I was just thinking کہ جو ڈاکٹر شداد سلیم کی کلاس اٹینڈ کی تھی اس میں if I remember correctly انہوں نے کہا تھا کہ the first say 20th verses جو ہیں they are all addressed to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, right? So given that in mind, تو پھر جو پہلی آیت جو سیکنڈ آیت ختم ہوتی ہے ہدن للمتقین would be these God-fearing people, Right, like the word right, these is there, right? So then right, that could probably also mean the Sahaba who were there around him. right. It can. Yes, this is now we're getting into the implications. ٹھیک ہے جی. Okay. لیٹس ریسٹرکٹ آور وہ امپلیکیشنز کی بات جو ہے نا وہ ہماری وہ اسٹیپ نمبر 3 اور 4 میں جا کے آ Okay. جائے گی. Okay. 3 میں آ جائے گا ایڈریس کا، اور 4 میں آ جائے گا کہ وہ جو ہے کس کو ریفر کیا جا رہا ہے. کیا یہ Okay. صحابہ کو ریفر کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کسی خاص گروپ کو ریفر کیا جا رہا ہے؟ یہ جو اس آیت کی کنسٹرکشن ہے اس میں اسٹریس کس چیز پر ہے؟ از اٹ اباؤٹ دا کوالٹیز اور دی ایٹیٹیوڈ؟ یہ ساری چیزیں اس میں زیر بحث آ جائیں گی. ٹھیک ہے. ابھی ہم what we are trying to do is to dissect it into words and see if we are having any trouble with the words. The Okay. important thing جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہ these God fearing people. Now these God fearing people, the meaning is جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی, the meaning is actually instilled. یہ جو these کا meaning ہے, یہ جو instill ہو رہا ہے یہ اصل میں المتقین سے ہو رہا ہے. المتقین سے. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فار انسٹنس آپ ایک آدمی کی فہم یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تمام گاڈ فیئرنگ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہاں پہ بھی المتقین ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم عہد اس کو دوسرا عہد لے رہے ہیں. یعنی اگین آئی ایم گیٹنگ انٹو ٹرمینالوجیز. یہاں پر ہم اصل میں اس کو یہ اس طرح کی بات ہے جس طرح سے آپ یہ کہیں کہ the boy was standing on in front of my door. Now if you say the boy
It does not mean any boy. It means a ठीक particular boy that me and you have in mind, right? ठीक तो ये जब ठीक है, अभी हम that देखेंगे, makes और sense. मैं इसमें कल बड़ी देर तक ये सोचता रहा कि probably it should not have been restricted to 1 to 5, क्योंकि ये जो है ना जी 1 to 17 है, probably ये जो जिधर खत्म होती है बात, जिधर से आगे दो मिसालें आई हैं, ये 1 to 17 असल में एक ही हिस्सा है, यानी ये है जो इम्पोर्टेंट है बात. लेकिन ये आई एम सॉरी, आई एम गोइंग अहेड जी. सोबिया, आप यू वांट टू से समथिंग? सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम मुझे अस्सलाम. भी यही है कि गैब पर ईमान लाते हैं और गैब में रहते हुए या बेदेखी चीजों पर, मुख्तलिफ तर्जुमे थे ये ना, जो बेदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं या जो बेदेखे ईमान लाते हैं। अब ये अलग से तो सॉर्ट कर ली है मतलब अनमोरद में आने के बाद से, लेकिन लफ्जों से मुझे ये नहीं समझ में आती, और तो ये मैंने बार वाली सारी डिस्कशन पढ़ी हुई है। लेकिन मैं इसको सुनना चाहूंगी आपसे कि ये किस तरह इसकी प्रेफरेंस टाइम करेंगे। और सेकेंडली जो बात आपने अभी कही कि बच्चों को अगर हम अभी से इस तरह नहीं इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो क्विकली सिर्फ अगर आप एक वन लाइनर दे देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगी कि वो क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए जो फिर बिलगैब के लिए करवानी चाहिए। ये इसके ऊपर मैं क्विकली, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे इस टॉपिक से हट जाएगा, इसलिए बिल्कुल क्विकली सबसे पहले जवाब देता हूँ. यानी जिस वक्त बच्चे इन्फर करने की पोजीशन में आ सकें, जिस वक्त बच्चों को आप ये समझा सकें कि चीज़ों के पीछे जो फिनोमेना है हम उनको चीज़ों से स्टडी करके डिराइव कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं, ये इसके अंदर बहुत कुछ कंजेक्चर भी करते हैं हम, ठीक है ना जी. लेकिन मिसाल के तौर पर आपने कभी किसी की नीयत नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी, आपको कभी नीयत नजर ही नहीं आई, लेकिन हम हर वक्त लोगों की नीयतें जज कर रहे होते सही बात हैं. है। अच्छा जी. तो वो कैसे दूसरी चीज करें? जो है, ठीक है प्रॉब्लम किधर से पैदा होती है ये भी समझ लें. मैं आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि असल मसला जो है वो किधर से पैदा होता है. वो पैदा इधर से होता है कि जो आमना का वर्ड है ना जी, ईमान, आमन तो बिल्ला, ये देखें बे आ रही है, ठीक है. ये जो बे आ रही है इसकी वजह, यानी ईमान वर्ड ईमान का सिला आता है बे, कि जिस चीज पर ईमान लाया जा रहा है उसका सिला आता है, ठीक है. अब अगर यहाँ पे योमिनून बिल गैब, या मिसाल के तौर पर अगर कहा जाता कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं, तो ये नहीं कहा जाता कि योमिनून अल्लाह, कहा जाता है योमिनून बिल्ला. ये बे के साथ आता है, यानी जब भी आप ईमान के मफूल को बयान करेंगे कि किस पर ईमान लाया जाता है, तो उसके मफूल को बयान, यानी एक लिहाज से मफूल को बयान किया जाएगा, तो वो बे के सिले के साथ आता है. ये बात समझ में आ रही है जी? जी सोबिया, दिस इज फॉर ओनली फॉर जी दोज बिल्कुल हु आ रही है सर, कैन अप्रिशिएट अ बिट. बिल्कुल आ इसकी रही वजह से लोगों को ये शुबा पैदा होता है, शक पैदा होता है कि ईमान बिल गैब का मतलब है गैब पर ईमान लाना, ठीक है. जो ये बात है गैब पर ईमान लाना, इसका मतलब है गैब कोई चीज है जिस पर ईमान लाया जाता है. वो क्या चीज है, यानी उसको एक और जगह पे मिसाल के तौर पर कुरान मजीद ने जब भी बयान किया कि इन्नल लज़ीना यख्शौन रब्बहुम बिल गैब, कुछ इस तरह की आयत है ना, कि जो जो अल्लाह से डरते हैं गैब में रहते हुए, ये असल में गैब में रहते हुए के मानी में है. यानी ये बिल बिल गैब जो है ये ज़र्फ के मानी में आता है, कुरान में आया है, तो इसको इस मानी में लिया है. यानी यहाँ पर जो मफूल है वो असल में जिक्र नहीं हुआ उसका, वो सप्रेस्ड है, ठीक है जी. और वो क्या है? वो अल्लाह है. यानी अल्लाह पर ईमान लाते हैं बगैर देखे, बिन देखे. यानी इस दुनिया में अल्लाह पर ईमान लाना है, अल्लाह को देखना नहीं है, इसका मौका नहीं दिया गया. यही वो आजमाइश का एस्पेक्ट है. तो इसी चीज को यहाँ पे बयान कर दिया. Have I been able to answer the question जी? इसको तफसील से वैसे हम ले लेंगे, अभी हम सिर्फ सवालात डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं. सवालात हैं जी? ठीक है। राफिया, कोई सवाल है तो आप फरमाइए. जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, हैव यू गॉन टू स्टेप 2 ऑन दिस? बिकॉज ये जो वर्ड्स की तो बात, अब मुझे ये लग रहा है, डू यू वांट टू डिस्कस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंसेस? जो नो, बहुत से नो, लोगों ने बात की है, दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेप 2, राइट. not
about step 1. तो अगर step 2 राइट। का है तो I thought I'd say what I स्टेप understand, टू but भी it's your स्टेप टू step. भी नहीं है, वो स्टेप टू से भी आगे है। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, फॉर इंस्टेंस स्टेप टू सिर्फ इतना है कि इस जुमले का क्या मतलब है, इस जुमले की इम्प्लीकेशंस भी नहीं अभी मेरे पास आ रही। स्टेप टू इज ऑल्सो लिमिटेड, आई एग्री विद यू, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट। जी शबाना, आप Okay. फरमाइए। सर एक मुफलिहून का लफ्ज जो है वो जैसे तफसीर में के लिखा है कहीं कि फल्लाह किसान को कहते हैं। फिर हम नमाज में भी हय्या अलल फलाह कहा जाता है कि कामयाबी की तरह आओ। तो ये इसका मफहूम जो है वो क्या होगा? कामयाबी किस किस्म की कामयाबी? मतलब मुफलिहून जो है मतलब डीप वर्ड लगता है मुझे, सादा कामयाबी नहीं समझ आती, तो इसको थोड़ा सा नहीं, आप बताइएगा। अभी अभी देखिए, जिस तरह से उन्होंने फरमाया ना कि अल किताब के बड़े वेरियस मतलब हो सकते हैं। मुफलिहून अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बहुत बहुत सारे मतलब दे सकता है, वो हम इसको देखेंगे। पहले ये देखिए कि क्या मुफलिहून का मतलब जो कामयाबी है, ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है? इसकी जी इम्प्लीकेशन सर, देखिए, कामयाबी तो एक है उससे मुराद क्या है, इससे मुराद क्या है। मसलन उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, इससे मुराद क्या है। एक है इसमें ये वर्ड्स हैं जो मुश्किल में डाल रहे हैं, तो उसके अभी इस भी कोशिश करते हैं। स्टेप 3 में इंशाल्लाह, स्टेप 4 में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कि ये इससे मुराद यानी मुराद क्या है। यस, एड्रेस जिधर जिधर मैसेज टू द एड्रेसीज आएगा ना जी, उधर ये बात जेर बहस आएगी। स्टेप 5 है प्रॉब्ली ये। उससे पहले जो है ठीक है सर। उसको हम अप्रोच करें इस सीक्वेंस में, ताकि बात समझ में आए, ठीक है जी, उसको तोड़ दें। मतलब लफ्जी मतलब तो कामयाबी ही हुआ ना इसका? कामयाबी है। अब इसकी ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या है, असल में आपका सवाल ये कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। ये जो इम्प्लीकेशन है, ये एक जगह पे कामयाबी कहा जाएगा तो उससे मुराद हो सकता है अपने कारोबार की कामयाबी हो, एक जगह पे कामयाबी कहा जाएगा तो कोई और कामयाबी मुराद हो। उसकी इम्प्लीकेशन को बाद में ले लें, पहले इस तक रहें। या इसी तरह से अल किताब जो है, जालिकल किताब, ये किताब है, ये ये किताब किताब इलाही है या किताबुल्लाह है। ये अभी यहाँ पे मुराद नहीं हम ले रहे, मुराद है ये इससे, अल किताब के वर्ड से मुराद है किताब इलाही, ठीक है जी। वी विल टेक दैट अप। अभी तो किताब का मतलब है बुक और लॉ और व्हाटएवर इसको बयान करना चाहें जितना भी। जी जी सदाम, अस्सलाम वालेकुम। जी सदाम, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल सर है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा मालिक का एहसान है और आपकी दुआएं हैं। गुजारिश थी कि मेरा सवाल जो था वो कुरान मजीद के हवाले से था। क्योंकि ये कुरान मजीद की जो आयत डिस्कस हो रही हैं ईमान बिल गैब पे, खास तौर पे जो लज़ीना युमिनूना बिल गैब सूरतुल बकरा के हमारे शुरू में आती है। तो सर इन बुनियादी जो आयत हैं सूरह फातिहा के बाद जो कि किताब के तारुफ के ऊपर हैं, तो किताब के तारुफ के हवाले से मेरे कुछ इश्कालात थे। वो ये है कि जब कुरान मजीद हमें कह रहा है कि ईमान लाएं आप गैप के ऊपर, जिसको गांधी साहब भी खैर बयान कहते हैं कि गैप पर ईमान लाना बिन देखे ईमान लाना से मुराद नहीं है, बल्कि उससे मुराद है बगैर सोचे समझे आप ईमान ना लेकर आए। तो उससे सवाल ही पैदा होता है कि गैप पर ईमान तब लाया जाता है जब हिदायत जिस जगह से हमें मिल रही है हमारे उसके हवाले से जो सवाल आते हैं वो क्लियर हो। तो कुरान मजीद के हवाले से जो एक बुनियादी सवाल अभी गर्दिश में भी आया, और वो ये था कि कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब जिसे कहा जाता है और इसे हम कलाम कहते हैं, तो इसके कलाम होने की सबसे बुनियादी जो दलील है ग्राउंड रियलिटीज में वो हमारे पास क्या है। उसकी वजह ये सवाल से वजह यह है कि आम हम किताब पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो किताब जो है वो हमसे मुखातिब है। कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं या कोई इसके अलावा कोई किताब पढ़ रहे होते हैं आम जिंदगी के अंदर, तो उसका अंदाजे तखातुब जो है वो हमें पता चल जाता है। मगर कुरान मजीद के अंदर हम देखते हैं कि हम वो अकीदत की सतह पे इसे कलाम तो कह देते हैं, मगर उस तरह का कलाम ये नजर नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि सर ये कुरान मजीद इटसेल्फ जो हमें हिदायत दे रहा है गैप के ऊपर ईमान लाने की, और जितने भी ये जो गैप पे ईमान लाने की हिदायत है ये सारी की सारी अरबी जुबान के अंदर है। तो क्या रब ताला जो हैं उन्होंने ये कुरान मजीद को मिन वन इसी अरबी जुबान के अंदर ही हम तक पहुंचाया था,
یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات اللہ کی جانب سے آئی تھیں انہیں اپنی زبان میں کنورٹ کر کے ہمیں پہنچایا تھا. بہت شکریہ سر. جی تھینک یو صدام. یہ جو کوشچنز ہیں نا یہ فلاسفی آف ریلیجن سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور حکمت کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں اور قرآن مجید میں ہی جگہ جگہ زیر بحث بھی آئیں گے. میری گزارش یہ کہ ابھی کیونکہ ہم مطالعہ قرآن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ چلیں. یعنی یہ بات کہ ہم کس بیسس پر اللہ کی کتاب مانتے ہیں اسے، یہ اگر ہم یہاں پہ گفتگو کرنے لگ پڑیں گے تو اصل میں بالکل ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. آپ فرمائیے، آپ سر اسی بات سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جی جی سر، جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. صرف گزارش یہ تھی کہ اگر آپ مجھے اس حوالے سے کچھ سجیسٹ کر دیں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کی جانب سے میرے لیے تو یہ ایک برننگ ٹاپک ہے، تو اگر آپ کچھ میرا خیال ہے کتب اس حوالے سے suggest کر دیں. اس پر تو جی بہت جی کچھ بالکل. جاوید صاحب نے بولا بھی بہت کچھ ہوا ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا پیغمبر کیوں مانتے ہیں، کتاب کو کتاب الہی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر تو بہت کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے. اس کو آپ سن لیں، انشاءاللہ اس میں مسئلہ امید ہے کہ حل ہو جائے گا. اس پہ اور کوئی نئی بات نہیں کہی انہوں نے. یعنی کچھ چیزوں کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہو گئی ہے، ورنہ یہ کہ دس ہیز بین اے جنرل کنسنسس کہ یہ بات ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ لیں، اگر کبھی ضرورت پڑے گی ہم اس پہ انشاءاللہ الگ سے بات بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے سر. میرے خیال سے کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم کوئی مناسب وقت دے کے اس کے اس حوالے سے وقت ہم بات ایک کر لیں کورس میں گے. کر رہے ہیں نا، ایک ایک اوکے یہ سر، 1 اوکے. سے 5 تک جو آیتیں ہیں اس کے حوالے سے اس کے ورڈز کو لے رہے ہیں. جی سلمہ آپ فرمائیے. سلمہ سر آپ یہ جو فرمائیے، آپ کچھ. سوری سر، مفلحون جو ابھی نشابہ نے شاید پوچھا یا کس نے، تو سر اس کا تو یہ جو مجھے اس کا مطلب ملا تھا اور مجھے وہ بہت اچھا لگا، وہ میں نے چاہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مفلحون کامیابی جو ہے وہ کیا ہے. ہاں جی. کامیابی جو ہے سر وہ فائزل یعنی کامیابی اور فائز المرامی یہ ایک ہی مطلب ہے دونوں. یہ حاصل تو ہو جاتی ہے، اور حاصل کیسے ہوتی ہے؟ بڑے صبر آزما، بڑی جد و جہد، بڑی جانگسل جد و جہد کے بعد ملتی ہے. اور جب مل جاتی ہے تو ملنے والا جو ہے نہال ہو جاتا ہے، اور اس کی توقعات کے سارے پیمانے جو ہیں وہ اس کو ناپنے سے قاصر رہ جائیں، تو یہ وہ کامیابی. یہ مطلب مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کا سر، مفلحون کا. یعنی ایسی کامیابی جو ملنے کے بعد اس کو ناپنے سے ہم قاصر رہ جائیں کہ کتنی بڑی کامیابی وہ ہے فلاح. ٹھیک ہے جی سر. تھینک یو. جی یہ کہنا تھا سر، مجھے جی یہ مطلب اچھا لگا. رائٹ. لیکن اصل میں تو کامیابی ہے نا، اصل میں تو کامیابی ہے نا. یعنی یہاں پر کیا مراد ہے اس کامیابی سے، وہ ہم آگے جس وقت اس کو پورے کو لیں گے ایز اے گروپ. ابھی جب آپ ورڈ پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں اس وقت ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ورڈ جو ہے یہاں پر کس کانٹیکس میں آ رہا ہے. اسی لیے تو اس کو ہم نے اسٹیپ میں ڈیوائڈ کیا نا جی، کہ ہم اس کو ایک ایک اسٹیپ کر کے لیں. اچھا جی. تو ہم اس کو صرف کامیابی کہیں گے، اس کو ہم صرف آپ کامیابی کہیں گے بس. ناظرین آپ نے یہ ساری بات فرمائی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح سوچیے کہ آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے. اولئک هم مفلحون کا کیا ترجمہ ہاں، کریں گے؟ فلاح کامیابی کو اردو میں کہتے ہیں. تو بس جی یہی مطلب ہوگا جو نشابہ نے کہا. لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یعنی کون سی کامیابی، کیسی کامیابی، اس وجہ سے میرے رائٹ. ذہن میں یہ بات آئی کہ میں میں نے تو یہ یہ عرض پڑھا کر رہا ہوں تھا. کہ یہ اس کی امپلیکیشن ہے نا، یہ اس کی امپلیکیشن ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے سر. یہ اس امپلیکیشن یعنی آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ دیز آر انیشیل ڈیز. ہم ان کو انیشیل ڈیز تو نہیں ہے، بڑا لمبا ہو گیا، ویسے تقریباً سال سے ہم نے شروع کیا، لیکن چھٹی بہت لمبی ہو گئی تھی، ورنہ ہم کافی آگے ہوتے. اللہ کی مرضی یہی تھی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کچھ سیٹنگز کی ہوئی ہیں، اس کو ہم غلط اگر پتہ چلے گا نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم ریویو کر لیں گے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ان سیٹنگز کے ساتھ چلیں. جب میں کہتا ہوں کہ یہ ورڈ کی امپلیکیشن ہے، یعنی مثال کے طور سمجھ گئی پر سر. یہاں پر ہدل للمتقین، متقین کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے پرہیزگار، اس کا مطلب ہے گاڈ کانشیس، اس کا مطلب ہے گاڈ فیئرنگ، اس کا مطلب ہے یو نو یہ سارے ورڈز آپ لے لیں. اب اگلا سوال یہ کہ یہاں پہ متقین سے کون مراد ہے. یہ اس سٹیپ کا سوال نہیں ہے. اس سٹیپ کا سوال یہ کہ ٹھیک ہے سر. متقین کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا
ٹھیک ہے، اس طرح زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے گا بات کرنے کا، اگر صرف مطلب پر ہم رہیں گے تو نہیں، کہ کسی مقصد نے یہ کیا. نہیں کہ زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے بات کرنے کا، مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے میں اپنے ذہن کو ایک آرگنائز طریقے سے آگے بڑھایا جائے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ یعنی سر. اسٹارٹنگ فرام دا ورڈز، then going into the sentences, then it going into the context, then going into the background. وہ ایک کانٹیکسٹ، صحیح. ہیوج کانٹیکسٹ ہے پورا قرآن کا. یعنی ابھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورہ ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ترتیب ہے تو کیوں اس طرح سے کیوں آ رہی ہے، یعنی کیوں یہ سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے. بٹ ہم ابھی بات کریں آیت 1 سے 5 تک کے ورڈز کی، اس کے بعد ہم ٹھیک ہے بات سر. کریں گے اس کے سینٹینسز کی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ. سر ایک اور کوشچن تھا کہ نماز رائٹ. قائم، جو لفظ قائم ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، تو قائم سے یہاں پہ اس کا بھی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ویسے تو مطلب ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو رائٹ. لیکن قائم کا کیا مطلب، اس کی بھی مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ اگر ہم آپ نے لفظ قائم کو. یہ جو رائٹ، مجھے یہ بتائیے، آپ نے اس پر جب یہ سوال پیدا ہوا تو ڈیڈ یو فائنڈ آؤٹ سم تھنگ، مثلا مودودی صاحب کو، اصلاحی صاحب کو، جاوید صاحب کو، کسی کو دیکھا؟ سر میں نے یہ ضرور ویسے تو دیکھیں. تفسیر جی وہ تو جس طرح آپ مطلب، لیکن آپ نے یہ کہا تھا نا کہ پہلے اپنا فہم آپ دیکھیں پھر رائٹ آپ رائٹ. تو دیکھیے اپنے میں نے فہم کو جب میں نے کہا تو قائم کرنے سے مجھے تو ڈفرینٹ چیزیں پھر دماغ میں آئی، مطلب بہت وہاں سے اچھی تو بات ہے، ایکسپلینیشن، تو بڑی اس اچھی لیے بات ہے. مجھے تھا کہ پہلے ہم اپنے فہم کو نہیں، ایسے ہی میں کرنا قائم. چاہیے. اٹ شوڈ آلویز بی لائک دس. آپ کو اگر کسی نے کوئی کامنٹری لکھی ہوئی ہے یا ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے تو آپ کو اپنے سوالات جنریٹ کرنے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ جب وہ سوالات جنریٹ کریں تو پتہ چلے کہ اس کامنٹری میں میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے. آپ 10 کامنٹریز دیکھتے ہیں، پھر یہ ہے جو ریسرچ، یہ ہے جو طالب علمانہ کام ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. پھر یعنی آپ اس کی طرف اپروچ کریں. آپ نے ابھی بات بالکل ٹھیک فرمائی کہ یہاں پہ ہے نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم، آپ نے قائم کرنے کا تو مطلب سمجھ لیا نا، نماز اسٹیبلشڈ ریگولر پریئر، یعنی جب آپ جی یہ کہیں گے کہ یو شوڈ اسٹیبلش ریگولر پریئر، یہ ہے جو قائم کرنا ہے. اس کا مطلب، اس سے مراد کیا ہے، تو وہ پھر جی آگے آ جائے. اگر تو بات اتنی سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیر از اٹ از سم تھنگ مور دین نماز پڑھتے ہیں، ہے نا جی، کچھ اس سے زیادہ ہے. یعنی یہ جی صرف یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یعنی نماز یوں نہیں کہا قائم. کہ وہ، ہاں، کہ وہ صلاح کا ورب یوز کر رہے ہیں، یہ بھی کافی ہو جاتا نا، ہم جی یصلون، یہ بھی کہہ دیا جاتا. نہیں، یقیمون الصلاۃ، یہ پوری بات کہی ہے. تو کیا اس میں فرق کیا پڑا ہے؟ یہ ہے جو امپلیکیشن ہے. مثلا یہ بات کہ صلاۃ کیا ہوتا ہے، صلاۃ کیا ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہے جو اس سٹیپ سے ریلیٹڈ ہے. صلاۃ ہمارے قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے. ٹھیک ہے جی. صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہو سکتا ہے، آرگنائزیشن، جو بھی آپ کہیں اس کو. لیکن قرآن مجید میں وہ اس معنی میں یوز ہوا ہے جس معنی میں ہم لوگ نماز بولتے ہیں. اور اس نماز یعنی اس معنی میں بھی یوز ہوا ہے، اور دعا کے معنی میں بھی یوز ہوا ہے، برکتوں کے معنی میں بھی یوز ہوا ہے. یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جدھر اقامت صلاۃ کا جدھر ذکر آتا ہے تو ادھر اس سے مراد یہ ہوتی ہے. یہ ہے قرآن مجید کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کا ایک طریقہ بیان ہے، اسے میں نہیں گھسا سکتا کچھ بھی کہ یہ میں اپنی مرضی سے یہاں پر وہ مطلب لے لیتا ہوں، کہیں اور کوئی اور مطلب لے لیتا ہوں. دس از ناٹ دا وے اٹ از سپوز ٹو بی. ٹھیک ہے نا جی. وی ول اپروچ دا قرآن ان این آرگنائزڈ وے انشاءاللہ. اچھا جی جی، اگر انشاءاللہ. تو کوئی اور پہلے لیول پہ کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم سیکنڈ سٹیپ پہ آ جائیں جی. Should we get on to the second step؟ جملوں میں I don't think there will be much of a problem here. اگر آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں سٹیپس کمبائن بھی کیے جا سکتے ہیں. ویسے تو ہم نے کر ہی لیے ہیں اپنی ڈسکشن میں، تو ایک طرح سے کیے ہوئے ہیں. تو اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ جی، اینی ون، کوئی بھی. سر ان کو نا ان کو سیپریٹ رکھنا تھوڑا مشکل بھی ہے، یعنی رائٹ اتنا رائٹ، کانشیس ہونے کے آئی ایگری، باوجود بھی نا آئی میں ایگری. یہ فیل کر رہی تھی کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ بورڈ کا
یعنی واقعی اگر تو زندگی میں پہلی بار ہم قرآن پڑھتے ہیں نا پھر شاید یہ ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ تھوڑا سا پاسبل ہے۔ ہاں دیکھیں نا، یہ بھی ابھی یہ بات جو آئی ہے، جو نوشابہ نے فرمائی ہے کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب، یہ پورا سینٹینس زیر بحث آ گیا، الذین یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کے مسائل ہوں گے، یہ رہتے ہیں کئی کئی، کسی کسی جگہ پہ یہ فائدہ دے دے گا، اس لیے میں نے اس کو جب بنایا تھا تو یہ ذہن میں رکھ کے بنایا تھا، لیکن جدھر نہ ہو تو ہم ان دونوں سٹیپس کو اکٹھا لے کے چل سکتے ہیں جی۔ بالکل بالکل سر، سوری، بس میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ باقی کچھ آیات ایسی ہیں قرآن میں جو بالکل چونکا دیتی ہے کہ یہ کیا ورڈ ہے، اس ورڈ کی تو رائٹ سمجھ میں آئے نا ذرا، تو وہاں رائٹ واقعی بہت افیکٹ ہوئے گی۔ رائٹ، بالکل جی۔ جی سر، اچھا الفاظ جی، ضروری ہیں کیونکہ مجھے تو چھوٹی چھوٹے الفاظ پہ ہی آج کل میں مطلب وہ جو ہے نا پہلا سٹیج ہے جب آپ ترجمے کو پڑھتے ہو، جب بلکہ آپ رائٹ ڈیپ جاتے ہو تو پھر تو ایمان پہ بھی کوশ্چن اٹھ جاتا ہے، ایمان ہے کیا، نماز ہے رائٹ، کیا، تو وہ بالکل الفاظ آئی تھنک بہت ضروری ہیں سر ڈیپتھ بالکل۔ میں جانے کے لیے، نہیں، وہ اس کو نہیں اصل میں ختم۔ صرف یہ کہ پہلا اور دوسرا سٹیپ، یہ جو سیکنڈ سٹیپ میں نے اب ڈسپلے کر دیا ہے کہ جملے سے ریلیٹڈ کوئی سوالات، انڈرسٹینڈنگ جو جملے کے ہے، جملے کے حوالے سے امپلیکیشنز نہیں، میننگز اونلی، ٹھیک ہے جی نا؟ وہ جو صوبیہ فرما رہی ہیں وہ یہ کہ یہ الفاظ اور جملے کو ہم کمبائن بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کبھی کبھی یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ کوئی الف لام میم کو لیا جائے کہ کیا ہے یہ، ٹھیک ہے جی؟ میں اس میں آ، ہم جی شاہد آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ آئی ایم سو سوری رافیہ، آپ فرمائیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا۔ جی میری انڈرسٹینڈنگ اس سیکنڈ اسٹیپ کی یہ ہے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ دوز ہو بلیو ان دی unseen establish prayers and spend out of what Allah has provided for them. And furthermore, those who believe in the Quran, which has been revealed to you, Prophet Muhammad, and also believe in the books before you, and most certainly believe in life after death. These are the people who are on the right path, getting true guidance from Allah, and it is these people who shall attain success after life after death. ٹھیک جی، تھینک یو۔ جی شاید آپ نے ان میوٹ کیا ہوا تھا، ڈیڈ یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ؟ نہیں موہت صاحب، بالکل بھی نہیں۔ اچھا جی، یہ ڈاکٹر شاید، جی جی، ڈاکٹر شاہد، کیا حال ہے ایگزیکٹلی، آپ کا، خیریت سے؟ اچھا، الحمد للہ، اس میں طبیعت ٹھیک۔ میں آپ کو ڈاکٹر شاہد کی حیثیت سے ہی جانتا ہوں، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا تھا، میں نے کہا شاید کوئی اور ہے جی۔ ویلکم جی۔ جی صالح، آپ فرمائیے۔ شکریہ۔ جی صالح، آپ ان میوٹ کر لیجیے گا پلیز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے یہ پہلی آیت جو ہے، یہ جو الف لام میم ہے، اس کے بارے میں مجھے ہمیشہ مطلب یہی پڑھنے میں آیا نا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں سمجھتا، اور ان کی مطلب سمجھنے کی ضرورت میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو مجھے ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے بار بار کہ مطلب یہ ہیں کیوں پھر، اگر رائٹ، ہم مطلب یہ قرآن تو ہماری دیٹس ہدایت ویری کے لیے امپورٹنٹ، نازل کیا ویری گیا نا، پھر یہ امپورٹنٹ، کیوں ہے؟ کوائٹ رائٹ جی۔ آئی تھنک یہ دس از اے ویری ویلڈ کوشچن، اور یہ جو بات ہے، ایک تو یہ کہ اس کو مقطعات کہتے ہیں جی، مقطعات، ٹھیک ہے جی؟ جسٹ ایز اے کریکشن، یہ یعنی یہ مقطعات نہیں ہے، مقطعات ہے۔ نمبر ایک، مقطعات کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے، توڑے ہوئے۔ یہ جو پوری کی پوری تھیری ہے، میں اس کے بارے میں صرف ایک مسئلہ ہے جی، صرف ایک مسئلہ، وہ یہ ہے کہ بیکاز دے ہیو بین پٹ دیئر بائی گاڈ، therefore it should create curiosity in us کہ یہ کیا ہے، why is it this way؟ اور پھر اس کے بارے میں ظاہر ہے کیونکہ فہم کا مسئلہ ہے، تو اس میں ویریس تھیریز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ذہن کو بہت کھلا رکھنا ہے۔ یہ بڑی اچھی تربیت ہو سکتی ہے ہماری کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں
ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ اس کے اوپر غور فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ نہیں، ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے. یہ تو معلوم ہے کہ اس کا قرآن مجید کے میسج سے اس طرح ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح مثال کے طور پر سورہ بقرہ کا جو ورڈ ہے وہ صرف ایک علامت ہوتی ہے. یعنی جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو وہ علامت ہوتی ہے. وہ نام کئی دفعہ ہم ایک پہلو سے رکھ لیتے ہیں، کئی دفعہ کسی دوسرے پہلو سے رکھ لیتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے اس کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے کہ وائی ڈو یو کال فار انسٹنس یور سن any with any name by any name by what is the meaning. تو یہاں پر ہمارے پیش نظر کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رکھے اگر یہ نام ہے، اب یہ جو تھیری ہے فرائی صاحب کی، اگر اس کو مان لیا جائے کہ یہ نام ہے، تو پھر اس پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہیں. میں اس میں یہ چاہوں گا کہ جسٹ ایز سم تھنگ ٹو پونڈر آن، ٹھیک ہے جی، صرف یہ میں اس پہ غور کرتا رہتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ اتنی یوں سمجھ لیں کہ ایک جیسی صورتیں ہیں. جب ہم ان کو پڑھ دیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دے آر لائک بیوٹیفلی سملر. ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی دے آر آلموسٹ ایز بیوٹیفلی سملر ایز فار انسٹنس مزمل و مدثر. ٹھیک ہے، ایز فار انسٹنس سورہ ضحیٰ اینڈ سورہ الم نشرہ. یہ دونوں وہ صورتیں جن کے اوپر الف لام میم لکھی ہوئی ہے. الف لام میم سورہ بقرہ کے اوپر بھی ہے، الف لام میم سورہ آل عمران کے اوپر بھی ہے. موضوعات کے لحاظ سے کافی سملر صورتیں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو صورتیں ہیں وہ سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے اور سورہ سجدہ ہے. یہ 4 صورتیں اور بھی ہیں. یہ ٹوٹل صورتیں 6 بنتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب آپ ان کو نوٹ کر لیں: سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ سجدہ اور سورہ لقمان. ٹھیک ہے جی، یہ ہیں جو دیز آر چیپٹر نمبر 2، چیپٹر 3، چیپٹر 29، 30، 31، 32. دیکھیے بالکل ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، یعنی 2، 3 اور پھر 29، 30، 31، 32 یہ ہیں. ان کے اوپر اگر آپ اف یو پونڈر اوور دیم، اس کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میرے دل کو اطمینان ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آر ویری سملر ان دا سینس کہ دونوں میں ایک تمہید ہے، دونوں میں بات کو ایک جگہ سے شروع کیا گیا ہے، ایک خاص مخاطب ہے. یعنی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور سورہ آل عمران میں نصارہ کو مخاطب کیا ہے. اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور بار بار ریفرنسز آئے ہیں بنی اسرائیل کے کہ جس میں بنی اسرائیل غلط ہو گئے تھے، یعنی جس میں بنی اسرائیل کا رویہ غلط ہو گیا تھا. مثال کے طور پر بہت زیادہ ظاہریت، اپیرنسز بہت میٹر کرنے لگ پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی وہاں پر یہ بات کا آغاز پوری بات کرتے ہوئے یہ کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ جو ظاہریت ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ پھر آگے بیان کی ہے. یعنی تمہارے اندر کی اسپرٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے طلاق اور وہ نکاح اور اس طرح کے ایشوز کو لے لیا سورہ بقرہ میں، جو کہ ادھر کے مسائل تھے. ٹھیک ہے جی، اور یہ بتایا کہ اس طرح کے معاملات میں اگر تم ٹھیک نہیں رہو گے تو تمہاری جو اسپرٹ ہے نا خدا کے ساتھ تعلق کی، وہ خراب ہو جائے گی. یہ ہے سورہ بقرہ. سورہ آل عمران کو لیا، اور سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح ایک تمہید ہے بنی جو نصارہ کے جو بلیفز ہیں، اس تمہید نے واضح کر دیا کہ نصارہ کے بلیفز کیا تھے، کیا پرابلم پیدا ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات متشابہات کے پیچھے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ مثال کے طور پر جب یہ کہا کہ مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا بغیر باپ کے، تو یہ کیسے اللہ نے پیدا کیا، یہ جو کیسے پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سمجھائے گا بھی، یعنی وہ اس نے سمجھایا نا قرآن مجید میں کہ مریم کے اندر روح پھونک دی. یہ کیسے کیا؟ روح پھونک دی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی ہے تو یہ پھر حضرت مسیح ان کی اولاد ہے. یعنی یہ ہے جو بلیف بن گیا. جب یہ بلیف بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ آیات متشابہات ہوتی ہیں، ان کے اس طرح سے پیچھے پڑو گے تو بے وقوفوں کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین. اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر انسان میں ہی روح پھونکتا ہے.
اس کے نتیجے میں کیا ہر انسان اللہ تعالیٰ کا پہلوٹا بن جاتا ہے؟ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو واضح کیا. اور پھر ایک آیت متشابہ کو لیا ہے، یعنی وہ بڑی شاندار ہے اس لحاظ سے، اس پوری کی پوری نریشن میں اگر آپ غور کریں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے سورہ جنگ احد میں. اس آیت متشابہ کو لیا ہے کہ تم نے اگر اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ پیغمبر کی حقانیت کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے لاز کے بارے میں، تو غلطی کھا جاؤ گے. اس میں جو حکمتیں ہیں وہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کیا ہے. یعنی اگر تم خود کرو گے تو نہیں پا سکو گے. تو اس میں بڑی شاندار طریقے سے اس کو واضح کی. تو یہ سورہ، دونوں صورتیں جو ہیں اپنے موضوعات کے لحاظ سے کافی سملر ہیں. لائک وائز واٹ یو کین ڈو از سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، ان کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ ان کے اندر کیا موضوعات آ رہے ہیں. مے بی یو کین ڈرائیو سم تھنگ کہ یہ نام جو ہیں الف لام میم، یہ جن صورتوں پہ ہیں 6 صورتیں، ان میں یہ کامنالٹیز ہیں. تو یہ ایک ریسرچ، یہ کیوں کریں گے ہم؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ سمپلی یہ ہوگی کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. یعنی یہ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے کل پرسوں کے سیشن میں بتایا تھا نا کہ ریشنالٹی کا تعلق ایمانیات سے ہے. یعنی ٹوٹل ریشنالٹی کا تعلق ایمانیات سے. آپ یہ کہیں اگر کہ نہیں پوری کی پوری شریعت بھی ریشنل، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان ہی کیوں؟ یعنی رمضان کو کیوں رکھا گیا روزوں کے لیے؟ اس لیے رکھا گیا کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا. کیوں نازل ہوا قرآن؟ لیٹ سے سفر میں نازل ہو جاتا، ہاں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سلیکٹ کی ہے، اس کی ضرور کوئی حکمت ہوگی. یہ ہے مسئلہ. ریشنالٹی الگ چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام میں حکمت تلاش کرنے کی کوشش الگ چیز ہوتی ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ ریشنالٹی کا تقاضا یہ کہ 5 نمازیں ہوں، نہیں، یہ تقاضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کی حکمت ہوگی، یقیناً ہوگی، اور اس حکمت کو ہم جتنا غور کریں گے پورا نہیں پا سکیں گے. دیر بی مور ٹو اٹ، دیر بی مور ٹو اٹ. جب زندگی کے واقعات جو کچھ ہو رہے ہیں ان کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سم ٹائمز ہمارے سامنے اس کی حکمت آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ ہوا تھا، اس سے میں یہ بچت ہو گئی میری. ٹھیک ہے جی. لیکن کیا یہی حکمت ہوتی ہے صرف؟ نہیں، ہزاروں اور مسائل ہوں گے، ملینز آف ادر ایسپیکٹس جو کہ میری نظر میں کبھی آئیں گے بھی نہیں. تو یہ ہے جو سمجھنے کی چیز ہے. الف لام میم، یہ دیکھیے سورہ نون کے اوپر نون لکھ دیا. نون جنرلی اٹ ریپرزینٹڈ فش. ٹھیک ہے جی. تو سورہ نون میں فش کا ذکر بھی ہے. جن صورتوں کے اوپر توئے آئی ہے، تاہا، تاسین میم، ان صورتوں میں سانپ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کے عصا کے سانپ بن جانے کا وہ ذکر بھی ہے. تو یہ سانپ کے لیے آتا ہے جنرلی. میم جو ہے وہ عام طور پہ لہر کے لیے آتا ہے. الف جو ہے وہ جس طرح مولانا اصلاحی نے بیان کیا ہے، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان دیٹ، لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میری دلچسپی زیادہ یہ ہوتی ہے. اور پھر ایک انٹرسٹنگ چیز اور بھی نوٹ کر لینی چاہیے، جیسے الف لام را، یہ والی صورتیں جو ہیں ساری اکٹھی ہیں. ٹھیک، حامیم، یہ والی صورتیں ساری اکٹھی ہیں. تو اور یہ ٹاپیکلی کافی سملر ہیں. تو اس سے یہ کچھ انڈیکیشنز ملتی ہیں، یعنی ذہن اس طرف جاتا ہے کہ پروبیبلی یہ صورتوں کی مثال کے طور پر ٹاپک سے ریلیٹڈ نام رکھتی ہیں تاکہ ان کو گروپ کیا جا سکے. اٹ از ناٹ اے سنگولر نیم. پھیلائے ہوئے ہیں نا، الف لام میم کی 6 صورتیں ہیں، حامیم کی بہت ساری صورتیں ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جو نام ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے. مثال کے طور پر سورہ کاف ہے، یا سورہ یہ جو ہے سورہ نون ہے، اور اس میں باقی جو ہیں وہ دے آر ریپیٹڈ. تو دیز آر امپورٹنٹ تھنگس. میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان دا نیکسٹ کلاس ویل بی اسٹارٹنگ فرام اسٹیپ نمبر 3 دین. اوکے. اینڈ ہم اسٹیپ نمبر 2 کو کمبائن ہی کر لیں گے انشاءاللہ. اس کو آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ if it can be done we can combine that. جی شبانہ آپ فرمائیے. سر یہ حروف مقطعات جو ہے ان کی مختلف تھیریز ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اہل عرب نے کبھی آبجیکشن نہیں اٹھایا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے دوسرے چیزوں کے کہتے رائٹ تھے یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا رہا ہے. تو لگتا ہے کہ جیسے ان کو رائٹ پتا تھا. نہیں، ڈیفینیٹلی پتا تھا. مطلب پتا تھا. یہ دیکھیں پتا ہونے کے بھی 2 ایسپیکٹ ہیں. ایک ہے کہ پتا تھا کہ کیا مطلب ہے، اور پتا تھا کہ یہ ایک نارمل طریقہ ہے کلام پریزنٹ کرنے کا. یہ دونوں چیزیں مطلب ان ہو کے سکتی ہیں. اندر یہ رواج تھا ان چیزوں کا، اس طرح رائٹ کی چیز رائٹ ان کے لگتی ہے. لیے کوئی انیوژل چیز نہیں تھی یہ.
یہ تو معلوم ہے کہ انیوژل چیز نہیں تھی. یہ تو بعض قصائد میں، بلکہ یہ میں تو بالکل اب آؤٹ آف ٹچ ہوں اس سے، لیکن بعض قصائد کا ذکر اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ وہ والا قصیدہ ہے. تو یہ کوئی انیوژل چیز نہیں ہے، ان کے لیے تو بالکل بھی نہیں تھی. لیکن سوال صرف یہ کہ ایک ہے ایز اے ٹریڈیشن اس طرح نام رکھے جاتے تھے کلام کے، تو وہ تو تھے، لیکن اس کی کیا وجہ ہوتی تھی؟ مطلب اس میں کیا حکمت ہوتی؟ کیا وہ میننگ کا کوئی ایسپیکٹ ہوتا تھا؟ اس میں جو یہ جو بات ہے نا جی فرائی صاحب کی، یہ اس میں بیسیکلی پکٹورل لینگویج ہوتی تھی نا. جیسے آپ ایجپشن لینگویج کو دیکھتے ہیں تو وہ حروف لکھ کے سگنیفائی کرتے تھے کہ یہاں پر یہ پانی ہے، یہاں پر یہ اس طرح سے ہے. تو آغاز جو ہوا ہے لینگویج کا، جو ڈپکشن کا، بیسیکلی لینگویج سمبولک ہے نا. ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ بات کہ یہ مگ ہے، کیا مطلب ہے مگ کا؟ ایک نام ہے، ٹھیک ہے، یا ٹمبلر کہہ لیں اسے، جو بھی کہیں آپ. مگ تو نہیں ہے، خیر یہ مگا ہے. لیکن یہ جو بھی اس کو آپ نام دیں گے، ہاؤ ڈو یو نیم تھنگس؟ اٹس جسٹ اے پوائنٹ آف ریفرنس. تو لائک وائز پوائنٹ آف ریفرنسز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر رکھے ہیں تو پھر شاید حکمت ہوگی. یہ ہے جو ہمیں ابھارتی ہے کہ مزید اس پر جاننے کی کوشش کی جائے، ورنہ انیوژل نہیں ہے نام. مطلب آپ ابھی پچھلے دنوں کون بات کر رہا تھا، کسی نے بات کی کہ وہ شازیہ نے یہ کہا اور پھر شازیہ نے یہ کہا. تو میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ شازیہ نے یہ کہا اور پھر شازیہ وہ بھی کہا. نہیں نہیں، وہ میری بھابھی کا نام بھی شازیہ. تو کامن نیمز بھی ہوتے ہیں، تو ہم کبھی یہ نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے اس میں کہ کامن نیم میں کامن کیریکٹرسٹکس بھی ہوں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے نام، اس لیے ڈھونڈنے کی خواہش اور جستجو پیدا ہوتی ہے کہ کوئی وجہ ہوگی جو ہم شاید سمجھنے کی کوشش کریں تو زیادہ حکمت ملے ہمیں. So that is the aspect. ہم جی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں we'll be تھینک starting from step number 3. Most welcome جی. Step number 3 with these verses and hopefully اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرا خیال یہ تھا کہ ہم پہلے 2 سٹیپس آج کر لیں، اب ہم نے پہلے میں ہی دونوں کر لی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم.